سانحہ کہنا جام بحق بچوں کی نماز جنازہ ادا، آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک، تدفین اور نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، سانحے پر ہر آنکھ اشکبار۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے موت کی نیند سو گئے، متعدد بچے زخمی، تاحال ہسپتال میں زیر علاج۔ جام بحق کھولنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی شامل ہیں۔ پنجاب حکومت کا جام بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک نے کہا کہ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ لاہور کے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے المناک سانحے کا مقدمہ درج۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ اور کمشنر لاہور مریم خان کا جائے وقوع کا دورہ۔ لاہور میں جام بحق بچوں کے والدین سے ملے، تعزیت کی اور دعا کی۔ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ چھت اچانک گر جائے گی، مالی حالت بہتر نہیں، شوہر کو سی ایم پنجاب مریم نواز سے فروٹ والی ریڑھی نہیں دی، میرا شوہر منڈی کے پاس ریڑھی لگاتے ہیں، 2 سال سے ٹیوشن پڑھا رہی ہوں۔ واقعے میں زخمی خاتون ٹیچر انیلا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹیوشن سینٹر میں مجموعی طور پر 30 سے 35 بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ حادثے والے روز 20 سے 22 بچے موجود تھے۔ بارش کے باعث چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جس کی وجہ سے مرمت کا کام شروع کروایا گیا۔ معصوم دعا فاطمہ ہستی مسکراتی ٹیوشن پڑھنے گئی، المناک حادثے نے زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا، ماں آہوں سسکیوں میں بیٹی کو پکارتی رہی۔ کہنا میں 14 معصوم جانے کے بعد انتظامیہ جاگ اٹھی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا غیر رجسٹرڈ اور خستہ حال عمارتوں میں قائم نجی ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، نشاندہی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ حکام کے مطابق غیر محفوظ عمارتوں میں بچوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے ایرانی فریق کے ساتھ بہترین ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، سب کو فائدہ ہوگا۔ مذاکرات ترجیح مگر جنگ کے لیے تیار ہے، ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسپیکر باقر غالباف نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران اپنے خود مختار حقوق پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایران تیل کی برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے۔ باقر غالباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکا گیا تو پھر کوئی بھی ملک فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ تکنیکی مذاکرات پہلے سے جاری بات چیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے عوامی بیانات اٹھے دلچسپ اور کسی حد تک پریشان کن لگتے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بھی ایران کا جوہری پروگرام تباہ ہوگا۔ ایران سے مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، امریکہ مضبوط پوزیشن میں رہے گا۔ بیجنگ میں چینی اور سعودی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات، وانگ جی نے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دے دیا، مذاکرات کے تسلسل اور جامع معاہدے کے لیے جنگ کی بجائے مکالمے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ، چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کی تیاریاں جاری، 6 جولائی کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کی شب تہران سے ترکیے روانہ ہوں گے۔
افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے کامیابی سے چاروں ڈرونز مار گرائے۔ افغان طالبان حکومت کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج ملکی سرحدی کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر ہر حملے کا جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یہ بیان ایک ایسے ملک کی طرف سے دیا گیا ہے جو خود ہمسایہ ممالک کے استحکام میں مداخلت کرتا رہا، ایسا ملک جو خود مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انکاری ہے۔ بھارت خود افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتا آیا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کی تحفظ میں کوشاں رہے گا۔ دہشت گرد اب مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے لیس ہو چکے۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ عالمی برادری پر جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور اور مشترکہ استعمال کرنے پر زور۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نے دہشت گردوں کے لیے بھرتی اور مالی وسائل کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ یہی جدید ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف بھی مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ، متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی پر رد عمل، دونوں ممالک سے معاملات سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ ماسکو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم کا خاتمہ چاہتا ہے، دونوں ملک متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کراچی میں ملاقات۔ وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ، اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ نیب کے گریڈ 21 آفیسر کو کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ FIA، SICP، FBR، SIE اور IB کے نمائندے بھی شامل۔ JIT قانونی اور انتظامی امور کا جامع جائزہ لے کر 60 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ تمام وفاقی اداروں کو مکمل تعاون کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مانسون پیش کی تیاری مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی زیر نگرانی ایمرجنسی رسپانس کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی ہفتہ وار ملاقاتیں کرے گی۔ قومی آبی تحفظ اور سلامتی کے لیے وفاقی حکومت نے 330 ارب روپے کی اضافی رقم مختص کی ہے۔ تمام صوبے مقامی سطح پر خطرے سے 2-4 اضلاع میں دریاؤں کی گزرگاہوں اور سیلاب کی ممکنہ راستوں میں ناجائز تجاوزات اور دیگر مسائل کا پیشگی مؤثر حل یقینی بنائیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار، ایبٹ آباد میں موسلا دھار بارش، شہر کے نشیبی علاقے زیر آب۔ دیر اپر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 15 طالبات زخمی، 3 کی حالت نازک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی سندھ میں بادل برسیں گے۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، PDMA نے ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور اور کراچی میں گرمی کی شدت، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔
औरंगी, नॉर्थ नाजिम आबाद, खेमाड़ी, कोरंगी, सदर और दीगर इलाकों में घंटों बिजली गायब। मुस्तस्ना करार दिए गए इलाकों में भी मेंटेनेंस के नाम पर तवील बंदिश, कारोबार ठप, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का फौरी रिलीफ का मुतालबा।